کل جماعتی حریت کانفرنس نے ممتاز رہنماؤں میروائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے حول کو ان کے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے تنازع کشمیر کے حل کے لیے جاری جدوجہد میں ان کی مشکلات اور قربانیوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ قتل و غارت، نظر بندیوں اور ظلم و جبر کے باوجود کشمیری اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ اپنے حق کی خود ارادیت کے لیے پرعزم ہیں۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے تحریک آزادی کے عظیم رہنما شہید محمد اشرف خان صحرائی کے فرزند شہید جنید احمد صحرائی کو ان کے چوتھے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا اور کہا ہے کہ وہ قوم اور عظیم والد کے قابل فخر فرزند تھے جنہوں نے حالات اور انجام کی پرواہ کیے بغیر بھارتی غاصبین کا بے جگری سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وطن عزیز کی آزادی کے لیے داد شجاعت دینے والا ایک ایک کشمیری سرفروش قوم کی امیدوں کا مرکز ہے اور ان کی عظیم قربانیوں کے طفیل کشمیری بھارت کے پنجہ استبداد سے ضرور آزاد ہوں گے۔ دریاسنا کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بھارت اور مقبوضہ علاقے کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا پردہ چاک کیا گیا۔ رپورٹ میں کشمیریوں کو ان کے سیاسی نظریے کی وجہ سے نشانہ بنائے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مودی حکومت کے اقدامات کو انتہائی ظالمانہ قرار دیا گیا۔ شوپایا میں ایک سرپنچ کو نامعلوم مسلح افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ گاندربل میں ایک دکاندار کو چاقو کے وار کر کے ہلاک کیا گیا، جبکہ جنوبی کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں ایک حملے میں 2 بھارتی سیاح زخمی ہوئے۔ انگریزی زبان کے معروف نیوز چینل الجزیرہ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کشمیریوں نے بی جے پی حکومت کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی کے تحت انتخابات میں شرکت کی۔ رپورٹ میں رائے دہندگان اور مقامی سیاستدانوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ شرکت بھارتی پالیسیوں کی توثیق نہیں بلکہ ڈرامائی طور پر تبدیل ہوتے ہوئے سیاسی منظرنامے کی عکاسی ہے، کیونکہ بھارت نواز سیاسی جماعتیں اگست 2019 میں مودی حکومت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد بھارتی حکومت پر کھلے عام تنقید کر رہی ہیں۔ ادھر انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈیولپمنٹ نے آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران بین الاقوامی سطح پر تحریک آزادی کشمیر کی علم بردار ڈاکٹر غلام نبی فائی کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا ہے۔